یسوع المسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے خوبصورت ٹاپک پر بات کرتے ہیں، دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج یہ خوبصورت ٹاپک نہ تو صرف ہماری حوصلہ افزائی کرے گا، نہ تو آج ہماری روحانی زندگی کو بحال کرے گا، نہ تو صرف یہ شکستہ دلوں کو تسلی دے گا، یہ آج سے پھر سے آپ کو اٹھا کھڑا کر دے گا۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے۔ غرض اے میرے بھائیوں، دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ مثال، یہ تمثیل سکھائی کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح نے کہا، سنو، کسی شہر میں ایک بے انصاف قاضی رہتا تھا اور وہیں پہ بیوہ رہتی تھی۔ بیوہ اس کے پاس بار بار جاتی ہے، کہتی میرا انصاف کر، مجھے مدعی سے بچا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، بے انصاف قاضی کی صفت یہاں پہ دیکھیں، نہ تو وہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ تو وہ آدمیوں سے ڈرتا تھا، لیکن بیوہ بار بار جاتی۔ میرے بھائی میری بہن، یہاں پہ سیکھیں، یسوع مسیح شاگردوں کو سکھا رہے ہیں کہ بے انصاف قاضی جو نہ آدمیوں کی سنتا تھا نہ خدا کی پرواہ کرتا تھا، بیوہ پھر بھی جاتی ہے، بیوہ پھر بھی یہ اس سے توقع کرتی ہے کہ یہ میرا انصاف کرے گا۔ آج ہم ایک دفعہ دعا کریں، 2 دفعہ دعا کریں، 3 دفعہ دعا کریں، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوہ نے ایسے نہیں کیا، بیوہ بار بار گئی۔ بیوہ کے بار بار دعا کرنے سے عزیز بہنوں بھائیوں ایک خوبصورت جلالی کام اس کی زندگی میں ہوا۔ خدا نے اس کے لیے ایک امید کی کرن جگائی۔ بے انصاف قاضی اس بات پہ آمادہ ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ عورت کو پتہ نہیں ہے کہ نہ تو میں خدا سے ڈرتا ہوں، نہ میں آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، پھر بھی یہ بیوہ مجھے کہتی ہے میرا انصاف کر، آخر کو میں اس کا انصاف کروں گا، یہ نہ ہو کہ میرے ناک میں دم کر دے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پہ دیکھیے گا، بے انصاف قاضی اس بات پہ ایگری ہو گیا، اس بات پہ اس نے کہا کہ میں اس کا انصاف کروں گا۔ یسوع المسیح نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی اس بیوہ کا انصاف کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ کیا تم جو دن اور رات دعا کرتے ہو، کیا خدا اپنے برگزیدوں، اپنے ماننے والوں کے بارے میں دیر کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، آج آپ کی ہمت، آج اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ کو ابلیس بے دل کرتا ہے۔ ہم دوسری راہیں اختیار کر لیتے ہیں، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے پیچھے، ہم دوسری راہوں پہ ہم ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، عزیز بھائی میری بہن، کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارے۔ اس بیوہ نے ہمت نہیں ہاری، اس بیوہ نے مسلسل کنٹینیولی اپنا وہ روٹین کا ورک کرتی رہی۔ جب آپ دعا کرتے رہیں گے، ابلیس آپ کو بے دل بھی کرے گا، ابلیس آپ کو یہ بھی کہے گا تیری دعا نہیں سنی جائے گی، تو چھوڑ دے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پہ خوبصورت بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ جب ہم سلاطین کی کتاب کا مطالعہ کریں، کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ایلیا مرد خدا، مین آف گاڈ، کلام مقدس میں دیکھیں، اس نے دعا کی، 3.5 سال تک بارش نہ ہوئی۔ بائبل میں لکھا ہے، بعد میں جب اس نے دعا کی، جب اخیب بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں، زمین ترکاری نہیں کوئی دے رہی، وہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایلیا چاہتا تھا کہ یہاں پہ لوگ بتوں کی پرستش چھوڑ کے زندہ خدا کے آگے جھکیں، اس سے دعا کریں۔ اس نے دعا کی تھی تو 3.5 سال تک بارش نہ ہوئی۔ پھر جب اخیب ملتا ہے، اخیب ریکویسٹ کرتا ہے
کہ اے مرد خدا دعا کر، میرے ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ایلیا نے ایک دفعہ دعا کی، بارش نہیں ہوئی، 2 دفعہ دعا کی، بارش نہیں ہوئی، 3 دفعہ دعا کی، بارش نہیں ہوئی، 4تھی دفعہ، 5ویں دفعہ، 6ٹھی دفعہ، 7ویں دفعہ۔ میرے بھائی، آج ہم 1 دن دعا کرتے، 2 دن دعا کرتے، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سنیے، جب 7ویں دفعہ دعا کی تو ایلیا کا شاگرد جہازی، اس نے کہا میرے آقا ہاتھ نما بادل آیا ہے۔ اس بادل نے کیا کیا؟ اس پورے ملک کو میں سمجھتا اس پانی سے، جو بارش کے پانی سے سیراب کر دیا۔ آج آپ کی دعا میں سمجھتا ہوں آسمان کے دریچوں کو کھول سکتی ہے۔ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ مرد خدا ایلیا بھی کہہ سکتا تھا دیکھ خداوند میں تیرا خادم ہوں، خداوند میں تیرے نام کی منادی کرتا ہوں، خداوند میں نے تیرے نام سے بڑے کام کیے ہیں۔ اور آج کبھی کبھی ہم جسٹ فرضی دعا، فیسلٹیز، سہولتیں مانگنے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، ایلیا نے جب 7ویں دفعہ دعا کی تو بارش ہوئی۔ آج جب آپ دعا کرتے رہیں گے، متی کی انجیل میں دیکھیں تو لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم کیسے مانگتے ہیں؟ ہم صرف یعقوب کا خط پڑھیں تو لکھا ہے تم مانگتے اور بری نیت سے مانگتے ہو، اس لیے تمہیں ملتا نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، خدا ہماری نیت کو، ہمارے خیال کو بدلنا چاہتا ہے۔ عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور کبھی اپنی ہمت کو ڈس اپوائنٹڈ، مایوس نہ ہونے دیں۔ ایک اور خوبصورت مثال دیکھتے ہیں یونا کی کتاب سے۔ جب یونا نے خدا کی حکم عدولی کی تو اس جہاز میں، جس جہاز میں بیٹھ کے وہ ترسیس کو جا رہا تھا، طوفان آ گیا۔ تو اس جہاز میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ سب اپنے دیوتاؤں کو، خدا کو یاد کرو، یہ مصیبت کس کی وجہ سے؟ جب قرآن نکلا تو وہ یونا کے نام کا نکلا۔ تو یونا نے کہا یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے۔ جب یونا نے کنفیس کیا، اقرار کیا، تو پانی میں اس کو پھینک دیا، سمندر میں، تو خدا نے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ خدا نے کہا میرا بندہ یونا آنے والا۔ مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی بڑی زیادہ ہائٹ میں، زیادہ لمبائی میں تھی، جس نے یونا کو اپنے منہ میں رکھا۔ اور یہاں پہ سیکھنے والی بات ہے کہ یونا پتال میں، مچھلی کے منہ میں رہ کر خدا سے دعا کی، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ خدا نے اس کی دعا کو سنا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پتال اور اس مصیبت میں رہ کے خدا سے دعا کی۔ کبھی کبھی ہمیں مصیبتوں میں ہماری پریشانیاں بے دل کر دیتی ہیں، لیکن عزیز بھائی، عزیز بہن، یونا نے دعا کی اور خدا کے حکم کے مطابق مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ جب آپ پتال میں بھی رہ کے، پریشانیوں میں بھی رہ کے خدا سے دعا کریں گے نا، تو خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ کلام مقدس کی میں پھر سے آیت کوٹ کروں گا، دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آئیے اس کلام سے برکت پائیں، خدا نے آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا پسند کروں گا۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خداوند، جب ہم ڈس اپوائنٹڈ، مایوس ہو جاتے ہیں تو خداوند تیرا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے، تیرا کلام ہمیں پھر سے سٹینڈ کرتا ہے، تیرا کلام ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند میرے اس بھائی کو، میری اس بہن کو، خداوند جس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، خداوند جس کا دل اب دعا کرنے کو نہیں کرتا، تیرا کلام کہتا ہے تو نے پہلی سی محبت کیوں چھوڑ دیا ہے؟ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے۔ خداوند اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بحال کر، اس خاندان کو بحال کر، تاکہ یہ دعا کرنے میں ہمت نہ رہے۔ خداوند ہم ایلیا سے سیکھتے ہیں کہ خداوند جو تیرا مرد خدا، جو تیرا خادم تھا، خداوند اس نے 7 مرتبہ دعا کی۔ خداوند ہم جانتے ہیں کہ یسوع المسیح نے ہمیں یہ سبق سکھایا شاگردوں کو کہ بیوہ کو دیکھو جو بے انصاف قاضی سے مانگتی۔ خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو ہماری دعا کو، مناجات کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند ہماری ہمتوں کو بڑھا دے اور ہماری دعائی روٹین کو بڑھا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیرے آگے جھکیں اور دعا کریں۔ خداوند میرے بھائی کو، میری بہن کو، خداوند جو اس وقت مایوس ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، یسوع کے جلالی نام میں شفا دے
اور انکریجمنٹ اور ہمت کو بڑھا دے. یسوع کے جلالی اور پاک پوتر نام سے مانگتا ہوں, آمین. گاڈ بلیس یو. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, اگر اس میسیج سے آپ کو برکت ملی ہے, اس میسیج کو دوسروں تک ڈیلیور کریں اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.